میں نے خونخوار جانوروں کو کہہ دیا، حکم دے دیا کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت یہ سارے خونخوار جانور کریں گے۔ اور وہ بچہ جنگل میں پلنے لگا، پروان چڑھنے لگا، موٹا تازہ ہو گیا، جوان ہو گیا، متکبر ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ اور ایک دن معلوم ہے اسرائیل اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے خلیل کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ اس نے چاہا کہ میرا خلیل آگ میں جل جائے۔ اے اسرائیل، اس سے زیادہ ہمیں خلیل سے پیار تھا۔ ہم اپنے خلیل کو کیسے جلتا ہوا دیکھ لیتے، حالانکہ ہم نے اس کی پرورش کی، اسے بام عروج پر پہنچایا، اور ہم جانتے تھے کہ یہ ایسا ہی کرے گا۔ بس ہم یہ دکھلانا چاہتے تھے اور بتلانا چاہتے تھے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ایک طرف خلیل کی شکل میں اور ایک طرف نمرود کی شکل میں۔ یہ ہماری تخلیق ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے تھے، کیا تیرا رب نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ لیکن تقدیر کے اس منظر کو پوری دنیا کو دکھلانا مقصود تھا، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اگر ہم کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ یہ جان لے کہ یہ تو ہماری عطا ہے، لیکن کچھ اس نے بھی ہم کو لوٹانا ہے۔ اور لوٹانا کیا ہے؟ ہماری اطاعت، ہماری فرما برداری، ہمارے حکم پر سر تسلیم ہم جن سے پیار کریں ان سے پیار، ہم جن کا خیال کریں ان کا خیال۔ لیکن نمرود نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں خلیل سے محبت کرتا ہوں، ابراہیم کو میں نے خلیل قرار دیا ہے، اپنا بندہ، اپنا محبوب، اپنا دوست، اور یہ اسی کو جلانے چلا تھا، اسی کو آگ میں غرق کرنے کے پلان اور منصوبے میں تھا۔ دیکھ ہم نے اس کے منصوبوں کے ساتھ کیا کیا۔ آج نمرود کہیں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو واقعات ہوتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہے، کہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے جس سے معنی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے، اور قول یہ ہے ان کا کہ اگر گناہوں کے باوجود تم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ تم خوش نصیب ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ تمہاری رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے اور کسی بھی وقت کھینچ لی جائے گی۔ ہم لوگ انتہا سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور پھر جب ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں رزق بھی وافر مقدار میں آ رہا ہوتا ہے، ہمیں ہر طرح کا عیش و آرام ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ اگر کچھ غلط کیا ہوتا تو ہماری اتنی بڑی جائیدادیں ہوتی، ہمارا اتنا بینک بیلنس ہوتا، ہمیں اتنا وافر مقدار میں رزق ملتا، ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ ڈھیل ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، کیونکہ بہرحال اعمال کا ایک پیمانہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ اعمال کے پیمانے پر آپ پورے نہیں اترتے اور اس کے باوجود آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت اچھائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ یہی نمرود کے ساتھ ہوا، سب کچھ ملا، اللہ کی محبت، اس کی الفت، اس کی توجہ، اس کا کرم، لیکن اس کے اندر ایک چیز آ گئی تھی، بس اسی چیز سے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ سب کو بھی ڈرنا چاہیے، اور ناظرین کرام آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اس کائنات میں ہر زندہ مخلوق کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر خدا کو پسند نہیں، کبر اللہ کو اچھا نہیں لگتا، چاہے پھر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ تکبر اگر کسی کو زیب دیتا ہے تو صرف خدا کو زیب دیتا ہے، صرف وہی متکبر ہے، باقی کسی میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور غرور کہاں آتا ہے؟ غرور آتا ہے دولت کے بعد، شہرت کے بعد، عزت کے بعد، اور سب سے پہلے علم کے بعد۔ علم کے بعد تو سب سے پہلے غرور آتا ہے۔ یہ میں بڑی عجیب سی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی عالم، یہ میں تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، 12 سال کا میرا تجربہ ہے اس میڈیا کی انڈسٹری میں، اور علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے اور عالموں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے، کوئی بھی عالم تکبر سے خالی نہیں ہوتا، یہ آ جاتا ہے اس کے پاس، کیونکہ شیطان سب سے پہلے عالم تھا، شیطان بعد میں عابد تھا، بعد میں عارف تھا، بعد میں زاہد تھا، پہلے عالم تھا، اور اپنے اس علم کا ہی غرور اس نے کیا تھا، جب کہا یہ علم کا اظہار تھا نا، اس کے علم کا اظہار، یہ تو خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں،
یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں معاذ اللہ. ایک خاکی کے سامنے ایک آتشی سے سجدہ کرا رہے ہیں آپ. اس نے چیلنج کیا تھا خدا کو, اس نے شرک کیا تھا. نافرمانی نہیں ہے یہ. نافرمانی بہت چھوٹا لفظ ہے, ہمارے یہاں نافرمانی کہہ دیتے ہیں. نافرمان تو ہم ہیں, دیکھیے بخش دیتا ہے وہ ہمیں. نافرمانوں کو وہ بخشتا ہے, نافرمانوں کو وہ بخشتا ہے. ہم کون سے فرما بردار ہیں؟ ہم سے بڑا تو کوئی نافرمانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمیں بخشتا ہے. وہ شرک کو نہیں بخشتا. شرک اس کے ہاں قابل معافی نہیں ہے. اور جب شیطان یہ کہتا ہے کہ تو نے اس کو خاک سے بنایا, مجھ کو آگ سے بنایا, اس کا مطلب وہ اس کے علم پر شک کر رہا ہے. اور علم پر شک کرنے کا مطلب یہ کہ میں تجھ سے بڑا عالم ہوں, اور میں جب تجھ سے بڑا عالم ہوں تو اس کا مطلب وہ شریک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ شرک گوارا نہیں ہے. تو حضرت علی کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ طاقت, اختیار, شہرت اور دولت, طاقت, اختیار, شہرت اور دولت انسان کو بدلتے نہیں ہیں, بے نقاب کر دیتے ہیں. ان کے سامنے بہت خیال رکھنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جب انہیں طاقت ملتی ہے, بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جب انہیں شہرت ملتی ہے. اور جو شہرت, طاقت, دولت کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہیں, انکساری اختیار کرتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں محبوب ہوتے ہیں. انہی کو عزت ملتی ہے. پھر چاہے لاکھ دنیا انہیں گرانے کی کوشش کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اٹھاتا ہی رہتا ہے, اٹھاتا ہی رہتا ہے. صرف ان کے اندر تواضع ہونی چاہیے, ان کے اندر انکساری ہونی چاہیے, اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ان کی ہر آس, ہر مدد اور امید کرنے کے بعد ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین کرام, اور پھر وقفے کے بعد آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر بہت اہم مہمان آنے والے ہیں. اتنے اہم کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے ان مہمانوں سے بہت زیادہ محبت ہے, اور میں کسی حوالے سے ان کے ساتھ متعلق بھی ہوں, جڑا ہوا بھی ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. میراتھن کا آغاز ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, اور یہاں بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی. ہر طرح کے سیگمنٹس آپ دیکھیں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین کا, آپ تشریف لائے. ناظرین آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ شہر رمضان تھوڑی دیر بعد مکمل طور پر بس جائے گا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.